خیبر کا محاصرہ جاری تھا کہ ایک چرواہا از خود رسالت پناہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے ضروری مسائل کی تعلیم فرمائیے۔ انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد ہی اسلام کی اشاعت ہے۔ اس شخص کا نام اسود اور لقب رائی تھا۔ تلقین اسلام کے بعد جب اسود نے کلمہ شہادت پڑھا تو ان کے سامنے دو منزلیں تھیں۔ نمبر 1، اپنے نگرانی کا ریوڑ اس کے مالک کے حوالے کرنا جو قلعہ بند تھا۔ نمبر 2، مسلمانوں سے مل کر لڑائی میں شرکت۔ مگر اب اس ریوڑ کو کیا کریں؟ بکریوں کا مالک قلعہ میں بند بیٹھا تھا۔ یہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی آباد تھے۔ رسول اللہ اسود بکریاں جہاں سے ہانک لائے ہو اسی سمت ان کا رخ پھیر دو، وہ خود بخود اپنے باڑے میں پہنچ جائے گی۔ اسود نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا کہ مٹی میں کنکریاں لی اور ریوڑ پر پھینکتے ہوئے کہا، اب میں تمہاری چوپانی نہیں کر سکتا، اپنے مالک کے پاس جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعے کے دیوار کے نیچے پہنچ گئی جہاں ان کا باڑا تھا۔ اسود امانت سے سبکدوش ہوتے ہی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے اور اپنے بھائیوں کے دوش بدوش داد شجاعت دینے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کا پتھر لگنے سے شہید ہو گئے۔ یہ دوسرے مسلمان ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نجات و قبولیت کا بشدت اعتراف فرمایا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسود کی لاش رکھی گئی تو آپ نے شرم و حیا کی حالت میں منہ دوسری طرف کر لیا اور لمحہ کے بعد جب لاش کی طرف متوجہ ہوئے تو عرض کیا، یا حضرت، منہ پیر لینے کا کیا سبب تھا؟ آپ کو اسود کی لاش سے کیوں حیا آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اسود کی لاش کے ساتھ دو حرعین ان کی منکوحہ بیویوں کے بدل میں موجود تھی۔ ابن ہشام، صحیح اسلامی واقعات، صفحہ نمبر 38-39۔